چلا جائے گا. ہمارے کام کا تب تک ہے جب تک یہ صرف یہ پڑھے گا. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اصلاح تب کر سکتے ہیں جب ان دائروں سے باہر نکلتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزڈم، ذہانت، علم یہ انسان کی گم شدہ میراث ہے. مسلمان کی، مومن کی گم شدہ میراث کیا ہے؟ علم ہے، ذہانت ہے، فکر ہے. حضور نے فرمایا جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے، جہاں سے بھی ملے. یہ نہیں فرمایا کہ کسی خاص بندے سے ملے، کسی خاص مسلک سے ملے، کسی خاص چیز سے ملے، نہیں. اور آئیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عالم اس دنیا میں آیا ہے، نہ کوئی متقی اور پرہیزگار اس دنیا میں آیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بڑا نبی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، نہ کوئی رسول بڑا آیا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا حال یہ ہے کہ جب یمن کا ایک وفد آپ کے پاس آیا، انہوں نے ٹراؤزرز پہن رکھے تھے، انہوں نے پجامے پہن رکھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا مرد کے لیے اس کی حیا اور شرم کے لیے اس سے اچھا لباس نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ نے ایک خرید کر بھی رکھ لیا. آگے اختلافات ہیں کہ حضور نے پہنا یا نہیں پہنا. جب میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا، اس پر کومنٹ کیا، اس پر کومنٹ کیا، پھر خریدا بھی، لیا بھی، اس کا مطلب ہے آپ نے ضرور پہننے کے لیے لیا، ویسے سجانے کے لیے تو نہیں لیا. تو میرا یہ حوالہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی غیر سے بھی اچھی بات کو دیکھا، پردے اور حیا کی بات کو دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنانے کی ترغیب دلائی. پابندی نہیں لگائی کہ یہ کسی غیر نے پہنا ہوا ہے، یہ اس نے پہنا ہوا ہے، ہم نے نہیں پہنا ہوا. آج ہم ان دائروں کے اندر مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں، لباس کے دائروں کے اندر بھی مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں، ظاہر کے دائروں کے اندر بھی مقید ہو کر رہ گئے ہیں. جب تک باہر نہیں نکلیں گے اصلاح کا عمل شروع نہیں ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی کرے، اور دوسرا پھر یہ اعتراض نہ کرے جو ہمیں کہہ رہا ہے خود بھی کرتا ہے یا نہیں. جب یہ سوال آ جائے گا پھر سننے والے کی اصلاح کا عمل رک جائے گا، وہ پھر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. یہ ضروری نہیں کہ آج ہمارے ذہن میں یہ بات آئے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، تابعین میں سے سب سے اونچے مرتبے پر آپ فائز ہیں، جنہوں نے حضرت علی کی زیارت کی، جنہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں جنم لیا، جو حضور کے گھر میں آپ کے سین میں کھیلا کرتے تھے جب بچے تھے، جنہوں نے 19 سال مدینہ میں گزارے، پھر باقی زندگی بصرہ میں گزاری. اس حضرت حسن بصری کی بات بتانے لگا ہوں. آپ جب تبلیغ فرماتے، لوگوں کو نصائح فرماتے، نصیحت کرتے، تو کسی نے سوال کر دیا خواجہ حسن بصری یہ جو باتیں ہمیں بتاتے ہو کیا خود بھی عمل کرتے ہو؟ کیا ان پر خود بھی عمل کرتے ہو؟ تو خواجہ حسن بصری نے بڑا بصیرت افروز جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹا، سننے والے، مجھ پر سوال کرنے والے، یاد رکھ میری بے عملی تجھے جہنم میں نہیں لے جائے گی. میری بے عملی تجھے جہنم میں نہیں لے. وہی بات کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اگر میں بے عمل ہوں، میری بے عملی کو دیکھ کر تو عمل سے نہ رک جا، بس دیکھ یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ اسلام میں کتنا عام ہے، قرآن و حدیث سے ٹکراتا تو نہیں ہے. اگر وہ قرآن و حدیث ہے تو پھر میرے بے عملی کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے تیرے عمل کر لینے کی وجہ سے مولا مجھے بھی بخش دے. کہ اس نے بتایا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ بتایا تھا. میرے بتانے پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر میرے بے عمل کو نہ دیکھ. ہو سکتا ہے رب کو تیرا عمل اتنا پسند آ جائے کہ وہ بتانے والے کی بھی مغفرت کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جب ہم بات سنیں بڑے اوپن مائنڈڈ ہو کر سنیں، کسی دائرے میں بند ہو کر نہ سنیں، تو پھر بات سننے کا بھی لطف آتا ہے، اور انسان کی پھر اصلاح اپنی اس کے آگے ایک سکرین، ایک فلم چل جاتی ہے اس کے اعمال کی،
یہی سچی بات کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے ایک دوائی کھائیں منہ میں، جہاں درد ہو وہاں اس کا اثر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ وہاں اس کا اثر جاتا ہے۔ دوائی آپ نے منہ میں کھائی، معدے میں گئی، لیکن وہ بلڈ کا حصہ بن کر اس جگہ پر اثر کرتی ہے۔ یہی حال ہے، جب کوئی بات کر رہا ہو تو جس کے اندر جو خامی ہوتی ہے وہ اسے چاہیے کہ دیکھے اور اس کا علاج کر لے۔ اگر اس کے اندر دیکھنے کی سکت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تو پھر وہ اصلاح نہیں کر سکتا۔ یا پھر انسان آئی اس لیے مثلا اس کا ارادہ ہی یہ ہے کہ میں نے غلطیاں پکڑنی ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ غلطیاں پکڑنی ہیں، تو پھر اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، پھر اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے۔ اس پر ایک بڑی ہنسی کی بات بھی ہے کہ ایک کوئی ایسے ہی شوبدہ باز ولی اللہ تھا۔ کیا؟ شوبدہ باز ولی اللہ نہیں تھا، شوبدہ بازی کرتا تھا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں شوبدہ بازی ہوتی ہے، تو وہ ہوا میں فضا میں اڑتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ فضا میں۔ لوگ بڑے مانتے تھے، اس کے ہاتھ چومتے تھے، بڑا ولی اللہ ہے۔ تو اس کی جو گھر میں بیوی تھی، زوجہ تھی، اسے پتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ شوبدہ باز ہے، لہذا وہ اس کی بات کو نہیں مانتی تھی۔ اب ایک دن وہ اڑا اور اپنے ہی گھر کی چھت سے اڑ کر گزرا، تو شام کو گھر آ کے اس نے کہا، بیوی کے پاس جب آیا تو بیوی نے کہا، دیکھا تو بھی ولی اللہ بنا پھرتا ہے، آج ایک ولی اللہ اس گھر سے، اس گاؤں سے اڑتا ہوا گزرا ہے۔ اس نے کہا، اچھا تو نے دیکھا ہے؟ کہتی ہے، دیکھا ہے میں نے، وہ اڑ کر جا رہا تھا۔ تو اس بندے نے کہا، پھر پہچانا وہ کون تھا؟ اس نے کہا، پہچانا تو نہیں، ذرا دور تھا، میں پہچان نہیں سکی۔ تو اس نے کہا، وہ میں ہی تو تھا جو اڑ کر جا رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا، چونکہ اعتراض کرنا تھا، اچھا وہ تو سائے تائیں پھر ٹیڑھا ٹیڑھا اڑتا سا۔ کیا کرتا تھا؟ پھر ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہا تھا، صحیح تجھے اڑنا نہیں آتا، کیونکہ اعتراض کرنا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہی اس لیے ہے کسی بھی مجلس میں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کرتا ہوں، یاد رکھیں، یہ میری عادت ہے کہ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں نا، ہمیں کچھ لینا نہ دینا، ہماری منشا یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے، تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ بندوں کو راضی کرنا شروع کر دیں تو بندہ کوئی بندوں کو راضی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، بچے کہانیاں پڑھتے ہیں، سٹوریز پڑھتے ہیں کہ کوئی کسی کو راضی نہیں کر سکتا۔ مولا کو راضی کریں، بندے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اصلاح کی چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی، چونکہ آج اس موضوع کو ہم نے کلوز کرنا ہے، اور وہ آج جو میں 2 جمعوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا ایک حصہ ہم کر چکے ہیں کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس پر ہم نے بات 2 جمعے کی ہے۔ پچھلے جمعے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے جتنا میرے پاس اللہ نے مجھے دیا تھا اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ، اس آگ سے بچو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن فیول کو کہتے ہیں، جس کا فیول، جس کا ایندھن، جس میں جلنے والے انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ اس میں پتھر جل رہے ہوں گے، اور اس پر علماء نے لکھا، وہ پتھر جن کو بت بنا کر لوگ سجدے کرتے ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور ساتھ ان کی پوجا کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بات ان کی ٹھیک ہو سکتی ہے، میرا اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بتوں کو ڈال دیا جائے گا اور پھر ان کو پجاریوں کو ڈال دیا جائے گا۔ آیت کا آغاز ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والا بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اہل ایمان بتوں کو نہ بناتا ہے نہ ان کے سامنے جھکتا ہے۔ جب بات اہل ایمان کی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی بتوں کو گھسیٹ کے لے آنا، یہ کوئی اس کے ساتھ آنیسٹی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اتنی آگ ہوگی جس میں پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ انسان تو پھر کیا کرے گا کہ انسان بھی پگھل جائیں گے۔ تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان یا پتھر ہوں گے۔ یہاں ایک واقعہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ ایک رات
پچھلے پہر رات کے پچھلے وقت وہ ایک جنگل کی طرف نکل گئے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ جب وہ کسی جنگل کے درمیان میں کہیں پہنچے تو انہیں ایک بڑی درد بھری رونے کی آواز آئی۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اپنے مولا کو منا رہا